اچھا سر، مجھے تو سوشل میڈیا کا ادب میں کیا کردار ہے، یا آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا ظاہر ہے ایک میڈیم ہے، جیسے بہت سے میڈیم ہوتے ہیں، یہ ایک نیا فنامنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم پہلے استاد کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، دکھاتے تھے چیزیں، پھر وہ کبھی کوئی شاعر کے دوست آئے ہوئے ہیں تو ان میں بھی بڑی مشکل سے بیٹھنے کی جگہ ملتی تھی کہ اچھا بیٹھنے کی جگہ ملی، ہم بولتے نہیں تھے. یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نئے لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ آگے آنے کے، یعنی آگے آنے کا کون کون سی رکاوٹیں تھیں، مراحل کیا تھے، وے آؤٹ بھی کیا تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو کھلا میدان مل بھی گیا ہے تو پھر بھی تربیت کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں. بالکل. اچھا ہم بیٹھے رہتے تھے، استاد باتیں کر رہے ہیں آپس میں، شاعر ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، پھر ہمیں اگر ہم نے کوئی بات کی تو وہ کہتے تھے آپ کو کس نے بولنے کی اجازت دی. وہ جو اردو میں محاورے نا، جوتے سیدھے کرنا، وہ جوتے سیدھے کرنے پہ لگاتے تھے استاد. اچھا پھر کبھی بات بھی کرنے کی اجازت ملتی تھی. اس کے بعد پھر کوئی مشاعرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا شاگرد بھی پڑھے گا، اور یہ کئی برسوں بعد آتی تھی نوبت. اور اس دوران یہ نہیں ہے کہ استاد ہمیں ہرڈلز کریٹ کرتے تھے کہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. وہ تربیت کا عمل ہوتا. بھائی یہ تربیت ہے، یہ صبر ہے، یہ تحمل، یہ صبر سکھایا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بات بھی کرتا ہوں، بیچ میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہرمن ہیسے کا ایک ناول ہے سدھارتھ. ٹھیک ہے. اس میں جو بدھا ہیں، یعنی سدھارتھ بدھا کا، یعنی جب وہ شہزادے تھے تو ان کا نام سدھارتھ تھا. تو وہ ان کو نا بھیجا جاتا ہے، ان کے جو گرو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ وہاں جاؤ، وہ ایک دریا ہے، دریا کے اندر نا ایک طوائف ہے، ایک عورت ہے، اس عورت سے ملو. بالکل ٹھیک. وہ ملنے جاتا ہے تو وہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ایک کشتی پہ، تو یہ کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں ملنے آیا. حالت یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ قدیم ہندوستان میں اسٹوڈنٹ کو پہ نہ گوشت کھانے کی اجازت تھی، شراب پینے کی اجازت نہیں تھی، عورت کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اگر دریا یا ندی آ گئی ہے تو پل سے عبور کرنے کی اجازت نہیں تھی، چھلانگ لگائیں تیرتے ہوئے جائیں دوسری طرف. اب جو پانی سے نکلا ہے بندہ، اس کا حلیہ ذرا دیکھیں کیا ہوگا، کپڑے بھیگے ہوئے. تو اس نے کہا میں نے آپ سے ملنا، مجھے حکم ہوا کہ آپ سے ملوں. وہ کہتی کیا ہے تمہارے پاس کہ میں تم سے بات کروں. تو وہ سدھارتھ کہتا ہے میرے پاس 3 چیزیں ہیں. صحیح. کہتی کیا؟ کہتا ہے نمبر 1 میرے پاس علم ہے. کہتی اور؟ کہتا ہے میں بھوکا رہ سکتا ہوں. اور کہتی تیسری کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ کہتا ہے میں انتظار کر سکتا ہوں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ تینوں چیزیں زندگی کے بنیادی پلر ہیں جن پہ زندگی کھڑی ہوتی ہے. تو وہ جو استاد کرواتے تھے نا، انتظار کرواتے تھے، وہ ہرڈلز نہیں تھیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی آج کل وہ کافی سینئر شاعر ہیں، لیکن ان کے استاد جب تک زندہ تھے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی رسالے میں چھپے ہوں یا کسی مشاعرے میں انہوں نے کلام سنایا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ہم عمر میں ان سے چھوٹے ہیں لیکن وہ ہمارے مشاعروں میں ہم سے بعد پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سے پہلے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شعری عمر تھوڑی ہے. میں نام نہیں لے رہا ان کا. جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ کہ استاد نے انہیں بہت زیادہ ریاضت کروائی، بہت زیادہ رکھا. اس میں سادھنا جو لفظ ہے نا ہندی میں، وہ ریاضت کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ وہاں سے پھر کسی مشاعرے میں اجازت ملی. اچھا پھر استاد جی میں فلاں رسالے میں بھی چاہتا ہوں چھپنا. اچھا. تو کسی غزل کو ٹھیک بھی کر کے تو انہوں نے بڑے سالوں بعد اس کو اپنی غزل کے ساتھ بھیج دیا ہے، خط لکھ کے ایڈیٹر کو کہ میرا یہ شاگرد ہے بہت اچھا ہے تو اس کو بھی. اب کئی برس بعد ایک غزل چھپی اور بغل میں رسالہ دیے پھر رہے ہیں فخر کرتے ہوئے کہ میں فلاں رسالے میں چھپ گیا. پھر اخبار کے ادبی ایڈیشن ہیں، مشاعرے ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اور آخر میں کتاب ہے. اب کیا ہے کہ بندہ کتاب سمیت ہی نازل ہوا.
ہمیں پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کسی شاعر کا کہ وہ جو ہے صاحب کتاب ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ سارا کریئر الٹا شروع ہو گیا. یعنی وہ وہاں سے تو نیچے سے آپ آئے نا جوتے سیدھے کرنے سے لے کے کتاب تک. اب شاعر کے پاس جو کہ پیسے ہیں اور ایک مسودہ بھی ہے اور وہ سارا آل فال جو بھی ہے وہ چھپ کے آ گیا. اس نے کہا میں تو صاحب کتاب ہوں. بالکل صحیح. تو تمام جو ایک شاعر کی تربیت کا جو ایک پورا ادارہ ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک رسالہ ہے یا جیسے مطلب باقی ہم نے ابھی مراحل طے گنے ہیں اس طرح ایک مرحلہ ہے. لیکن بہت سے ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دیوار پہ نوٹس بورڈ لگا دیں کہ جس کا جی چاہے اپنی نظم لگا دیں یا غزل یہاں لگا دیں. اب یہاں لگانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اچھی بھی ہے, یہ تو ایک اپرچونٹی ہے. اب دیکھیں نا اس پہ آپ کی غزل بھی لگی ہوگی, میری بھی لگی ہوگی, بالکل نوآموز بھی لگا دے گا. اچھا اب جو اصل مسئلہ ہے لائکس جو ہے نا یہ شاعر کی میں سمجھتا ہوں اس کو بھٹکانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے تباہی کا باعث. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری کوئی چیز چھپی تو اس پہ جو نقاد اس پہ جو نوٹ لکھتا ہے یا مضمون لکھتا ہے ہمارا لائکس وہ ہوتا تھا اور اس میں وہ ہماری تعریف بھی کرتا تھا اور سجیسٹ بھی کرتا تھا کہ اندر یہ کمیاں ہیں انہیں اگلے, میں امید کرتا ہوں کہ اگلے مجموعے میں ان غلطیوں کو جو ہے وہ سدھارا جائے گا. اب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے لٹریچر کا. اور نئے لوگ اچھا انہیں اپنا کلام سنائیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے, ٹھیک. اچھا یا بیٹھے ہیں تو انہوں نے موبائل کھولے ہوئے ہیں اور لائیو ہو گئے ہیں وہیں سے. اچھا ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اور آخری شاعر کو سننے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بیٹھے نہیں ہیں, آپ نے داد بھی دینی ہے. اچھا یہاں یہ ہے کہ نہ تو آپ بیٹھتے ہیں, بیٹھ جائیں تو آپ داد نہیں دیتے. اس کی وجہ کہ یہ سکھایا ہی نہیں گیا, کوئی تربیت کا کوئی ادارہ نہیں, بس لائکس ہیں. اور لائکس جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس کی تو وجہ صرف شاعری نہیں ہوتی, لائکس کی وجہ تو اس کی اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے, میں خواتین کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں فیمنسٹ ہوں ایسے بنیادی طور پہ, لیکن آپ اوٹ پٹانگ کوئی چیز لگا دیں, آپ خاتون ہیں, بلکہ بہت سے لوگ خاتون بن کے لگا دیتے ہیں تو بڑی انہیں داد مل جاتی ہے. لیکن میں عورتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک جو پروسیس ہے اس سے گزرنا چاہیے. یہ اصل میں پاپولر لٹریچر ہے بنیادی طور پہ, اگرچہ وہاں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ پاپولر لٹریچر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا, آپ کے اندر کوئی اضطراب پیدا نہیں کرتا. بالکل. آپ کو کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دیتا پاپولر لٹریچر. وہ یہی ہوتا ہے کہ طلب کو رسد بھیجنی ہے. لوگ اس طرح کا شعر سننا چاہتے ہیں, اس طرح کا شعر آپ سنا رہے ہیں. اور شاعر کا کام یہ نہیں ہے. شاعر کا کام ہے رہنمائی, شاعر کا کام ہے قیادت, شاعر کا کام ہے سوسائٹی کو بنانا. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ کو اپنا کردار ہی نہیں پتا آپ کا, یعنی آپ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, یہ جو کام کر لے وہ شاعر ہے. ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک, پورا سنائے ہمارا کیف لاکھوں میں ایک. ٹھیک ہے نا. اب ایک نشہ ہے جو شاعری کے نام پہ دیا جا رہا ہے. شاعر کا کام پبلک کی سطح پہ اتر کے شعر کہنا نہیں ہے, شاعر کا کام ہے انگلی پکڑ کے اپنی سطح پہ لے کے آنا. بالکل ٹھیک. یہاں سے دنیا کو دیکھو, یہ ہے وہ زاویہ. تو جب آپ کمپرومائز کر کے شاعری کریں گے اور آپ کی دنیا مشاعرے سے آگے نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بس مشاعرے پڑھنے ہیں پیسے کمانے ہیں. بھائی ابھی میں آپ کو رستے میں یہ بات کہتا ہوا آ رہا تھا, جس طرح انسان کی ایک مرنے کے بعد ایک آخرت ہوتی ہے نا, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا لایا ہے ساتھ, اسی طرح جب ادیب مرتا ہے تو اس کی ایک ادبی آخرت بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے. ایک تخلیقی آخرت بھی ہوتی ہے. یہ نہیں وہاں پوچھا جائے گا کہ 200 مشاعرے پڑھے اور
इतनी कॉन्फ्रेंसें अटेंड की और इतने फेस्टिवल में गुफ्तगू की, ये कोई नहीं पूछेगा। देखेंगे कि आपके पीछे तख्लीकी या शेरी सरमाया कितना है। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सोशल मीडिया के अच्छे शायर भी मौजूद है, नए लोगों में ऐसे लोग भी हैं जिनमें स्पार्क है, जिनमें टैलेंट है, लेकिन सिर्फ टैलेंट कुछ नहीं होता। कुछ अदब के जो कुछ ज़ाब्ते हैं या जो कानून हैं, जो रिवायतें हैं, देखिए आप दूसरों को सुनते ही नहीं उठ के चले जाते। आप टी.एस. इलियट का एक बहुत अच्छा जुमला, वो कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक ना आप कुछ भी ना पढ़ें तो आप बहुत उम्दा शायरी कर सकते हैं। किस यानी अपने अंदर के टैलेंट पे, वो मुशाहिदा जो आप करते आ रहे, वो मुताला जो आपने किया। लेकिन कहते हैं अगर इसके बाद भी शायरी जारी रखनी है ना, तो फिर आपको बाकी असातिज़ा को इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे, देखिए ना, क्लासिक्स नहीं पढ़ा, जिस आदमी ने क्लासिक्स नहीं पढ़ा और वो समझता है कि मैं बहुत अच्छे शेर कह रहा हूँ, भाई कितनी देर, फिर आप दोहराना शुरू कर देंगे अपने आप को। क्लासिक्स पढ़ने का मतलब है कि आप उस रिवायत से तो आगाह हों कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या रिवायत है इस काम की। बिल्कुल ठीक। और उसका क्लासिक्स पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि क्या नहीं कहना, क्या कहा जा चुका है और हमने नहीं क्या नहीं कहना। ठीक है ना। बिल्कुल। तो जब आप अदबी रिवायत को, आप एक मतन तख्लीक कर रहे हैं, लेकिन आप दीगर जो मतून हैं आपको उनका पता चले वो पहले कई बारह दफ़ा और अच्छे तरीके से अच्छे पैराहे में कही गई। देखिए कितने शायर हैं जो मेरे शेरों को दोहरा रहे हैं, आपके शेरों को यकीन, ठीक है ना, और फिर वो लड़ते हैं हमसे। अभी वो जो मेरा शेर था, मुझसे लड़ता है वो हर बार गली कूचों में, जंग लड़ने मेरा सालार कहाँ जाता है। अब वो उसी तरह का उसने घर लिया एक बच्चे ने कि वो मुर्शद हमें तो इनसे लड़ने से फुर्सत नहीं मिली, और बाद में किसी ने कहा तो उसने कहा ये शेर तो मेरा है। ठीक है। अच्छा, अभी एक पंजाबी के शायर हैं, पता नहीं क्या, अनवर मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा अनवर क्या नाम था उनका, वो मैंने नौजवानी के दिनों में शेर कहा था, चलो चलते हैं और सूरज में दरवाज़ा लगाते हैं कि कितनी रोशनी बाकी है अंदाज़ा लगाते। ये शेर मेरी पहचान बना था 9 उम्री के दिनों में। ठीक, उन्होंने इसको बिल्कुल पंजाबी का बना लिया, और एक जगह बड़ी दाद मिल रही थी तो फेसबुक पे तो किसी ने कहा ये तो जवाज़ जाफ़री का शेर है। उन्होंने कहा जवाज़ जाफ़री कौन होता है, ये तो मेरा शेर है। जब आप, अच्छा ये मैं क्या कह रहा हूँ, भला अपना जिक्र मैं बीच में माजरत ले आया हूँ, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ जब तक आप अदब की रिवायत से जुड़े हुए नहीं हैं, पहले जो लिखा जा चुका उसको नहीं देखा आपने, तो आप तो मासूम है ना, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप कहेंगे मेरा ही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी ख़राबियाँ भी हैं इसमें। बहरहाल सोशल मीडिया से ये हुआ है, कुछ फ़ायदे भी हुए हैं कि शायरी से लोगों की मोहब्बत बढ़ी है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी शायरी से नहीं अदना शायरी से। ठीक हो गया सर। हाँ, रब का शुक्र अदा कर भाई वाली शायरी से ना। तो बहरहाल ये एक अच्छा मीडिया, इस पे आना चाहिए, अच्छे शायरों को भी छपना चाहिए, और हमारे जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो कुछ असातिज़ा का भी पाँव दबाया करें, जूते सीधे किया करें, और कुछ क्लासिक्स को अपने इस उर्दू लिटरेचर का जो इतना बड़ा सरमाया उस पर भी कुछ नज़र डालें।